نہ آپ کی آواز بڑی کمزور ہے. نعرہ تکبیر. سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. رضائے مصطفیٰ کانفرنس، جماعت رضائے مصطفیٰ، جامعہ امام احمد رضا، فیضان سرکار غریب نواز، عظمت سرکار غوث العظم، محافظان مسلک اعلی حضرت، بازوئے حضور تاج الشریعہ، شہزادے حضور صدر الشریعہ، بڑے ادب اور احترام سے بیٹھے ہیں اور اپنی شائستہ سماعتوں کو اس کے قدم ناز کے قریب کریں جہاں علم دین مصطفیٰ کا وہ چراغ روشن ہے جو ہمیں بھی روشن کرے گا اور ہماری نسلوں کو بھی روشن کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الله الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر. اللهم صل عليه وعليهم صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العلي العظيم. تمام حاضرین کرام سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ ایک بار پوری دل جمعی اور دل کی گہرائی سے نذرانے درود و سلام بارگاہ سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام میں پیش کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمدللہ دین کا کام طاقت اور دولت سے نہیں ہوتا بلکہ صرف رضائے الہی کی بنیاد
بنیاد پر ہوتا ہے، ورنہ آپ ذرا سوچیں کہ کہاں اتنا بڑا کام کرنے کا ارادہ علماء دین کی فصل کاٹی جائے اور دنیا کو گلشن و گلزار بنایا جائے، اور کہاں ہمارے حضرت علامہ مفتی ولی محمد صاحب، ان کا جسم و جثہ دیکھیں اور ان کی قوت و صحت کا جائزہ لیں، مگر الحمدللہ بڑے سے بڑا قلعہ فتح کرنا ان کا کام ہے، اور ان کے دست و بازو حافظ مولانا حافظ نصیر الدین صاحب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی پوری ٹیم کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ رفیقان ملت یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ہر کام میں ان کا مقصد ابتدا دیکھا کرتے ہیں، مگر اپنے بارے میں کبھی اس مقصد کو سوچا بہت کم افراد ہیں۔ اگر گھر بنایا اور گھر میں اتفاق سے کوئی بھوت نکلا، آدمیوں کو چین سے رہنے نہیں دیتا، تو آپ کہہ دیتے ہیں اس گھر کو مسمار کرو چاہے بیچ دو، مگر اس میں رہائش اختیار نہ کرو۔ مقصد چین اور سکون سے ایک مکان میں رہنا تھا، اور وہ حاصل نہیں۔ کرسی بنائی، مگر وہ کرسی ایسی ہے کہ بیٹھتے ہیں تو ایک پاؤں اس کا اتنا کمزور ہے کہ ہر وقت گرنے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو اس کرسی سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوئی اچھی خاصی کمزور صحیح خوبصورت نہ ہو، مگر بیٹھنے پر ہم کو آرام دے، سکون دے، دل میں دھڑکن نہ پیدا ہونے دے کہ زمین بوجھ ہو جائیں گے، تب ایسی کرسی آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے ایک دو مثال دے دی۔ کہنا مجھے یہ ہے، آپ اپنے ہر کام میں اس کام کے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، اور اسی مقصد کے پیمانے میں وزن یا اس کا سائز ناپنے کا کام لیتے ہیں۔ آپ نے ایک ڈاکٹر کو منتخب کیا اپنے علاج کے لیے، ڈاکٹر صاحب فیس لیتے رہے، دواؤں پر پیسہ خرچ کرتے رہے، مگر شفا آپ کو نہ ملی تو سلام کر کے واپس آ جائیں۔ یہ ہوتا ہے، مگر کبھی یہ سوچا آپ کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اس مقصد تخلیق کے مطابق ہم کام کر پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالی نے ہم سب کو
اپنی رضا جوئی کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے محبوب کی غلامی کے لیے پیدا کیا. اس میں کتنے پکے ہیں آپ؟ اگر اس چیز کا تھوڑا جائزہ لینا ہو تو مفتی ولی محمد صاحب کو بھی ذرا دیکھ لیا اور ان سے اپنی زندگی کی راہ متعین کرو. اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو اور خود مجھے بھی اس بات کی توفیق خیر عطا فرمائے. آج علماء کی جتنی بڑی بڑی فوج تیار ہو رہی ہے، میرے خیال میں اتنی بڑی پیداوار کبھی پہلے نہیں تھی. اسٹیج علماء سے بھر جاتا ہے، کبھی چرچرا کے زمین بوس ہو جاتا ہے، مگر ان علماء میں کتنے وہ ہیں جو واقعتاً دین کی پوری خدمت کرتے ہیں اور اپنی حاجات و ضروریات کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، مگر ہمارے کاموں پر جب تنقید ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی ہم دینا پسند نہیں کرتے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم ان کے کام، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے دو، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں. میں نے بھی ایک مدرسہ قائم کیا، خوب تانے لوگوں نے دیے، خوب برسات ہوتی رہی میرے اوپر، مگر الحمدللہ میں نے لب سی لیے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. میں یہ کہتا رہا ان کو بولنے دو، یا اپنا کام کر رہے ہیں کرنے دو. ان کے جواب میں اپنی انرجی خرچ کرو گے تو اپنے کام کے لیے کہاں سے انرجی لاؤ گے؟ اس لیے اب یہ کام شروع کیا ہے تو اس کام کو آگے بڑھنا چاہیے. دیکھو، برتن بنانے والی ایک فیکٹری تیار ہے تو دوسری کوئی فیکٹری تیار کر دیتی ہے کمپنی تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ایک گاؤں میں ایک اسکول تھا، ایک دوسرا اسکول کھل گیا تو کوئی اعتراض نہیں. ایک دکان تھی، بیچارے کا کاروبار بھی خوب چل رہا تھا، آپ نے مقابلے پر ایک دوسری دکان بھی کھول لی تو کوئی اعتراض کرنے والا نہیں آیا کہ تم اپنی دکان بند کرو. کتنے ایسے کام ہوتے ہیں، مگر جب مدرسہ اور مسجد بنے تو ضرور اعتراض ہوتا ہے. میں نے اسی لیے ایک بار یہ کہا تھا، آبادی بڑھانی بند کرو تو ہم بھی مدرسہ کم کر دیں گے، اور اگر آبادی بڑھاؤ گے تو تم نہیں ان کی پرورش کر پاتے تو ہم اتنے نالائق نہیں ہیں کہ تم ان کو بھول گئے تو ہم تمہاری اولاد کو بھول جائیں. ہم ان کو علم کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں. یاد رکھیے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں تک علم پہنچانے کی کیا بات کہی. سنو، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث
حدیث ہے، کتاب الطہارت، آداب الخلا میں آداب الخلا، خلا نہیں ہے یہ، خلا ہے. ہاں فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ. سن لو لوگو، اے ایمان والو سن لو، میں تم لوگوں کے لیے ایسا ہی ہمدرد اور باعث رحمت ہوں جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے. وَعَلِّمُكُمْ، میں تعلیم دیتا ہوں. لہذا جب تم بیت الخلا جاؤ، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. پوری حدیث میں نے سنا دی. اب اس کا معنی کیا نکلا؟ معنی یہی تو بنا کہ میں ہر باپ کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ جیسے میں امت کے لیے رحمت ہوں، تم بھی اپنی اولاد کے لیے رحمت بنو. وہ جاہل ہے تو ان کو تعلیم دو. ترمذی شریف میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدہ احسن من حسن الادب. ترجمہ تو بعد میں بتاؤں گا. آپ تجارت کرتے ہو اور جب کام نہیں چل پاتا اپنے سے، اتنے کمزور ہو گئے کہ اب بستر کی ضرورت محسوس ہونے لگی، تو اس وقت اپنی اولاد کو سپرد کرتے ہو، کہتے ہو یہ کاروبار ہم نے اپنی اولاد ہی کے لیے تو رکھا تھا. بڑھاپے میں اتنا بڑا مکان بنایا، پوچھئے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اب تمہیں قبر بنانی چاہیے نہ کہ یہ مکان. کہتے ہیں اولاد بھی تو پیدا کی ہم نے، اولاد کے لیے آپ کام کرتے ہو. یہ ایک مقصد ہے. مگر اولاد کے لیے تم نے بینک بیلنس بنایا، ان کے لیے کاروبار اٹھایا، ان کے لیے بلڈنگیں بنائی، ان کے لیے کھیتوں کے بڑے بڑے فارم رکھے، لیکن ان کو آدمی نہ بنایا. تو پھر وہ تمہاری دولت اور تمہاری پراپرٹی سے جوا کھیلے گا، شراب کرے گا، ناچ گانے کی محفل جمائے گا، اور کیا کرے گا؟ فتنے پیدا کرے گا اور ظلم کا ذوق بڑھ جائے گا تو قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے گا. وہ تمہاری پیسے سے ہوگا. لیکن اگر تم نے اس کو اچھی تہذیب، اچھا علم اور اچھے طور طریقے سکھا دیے تو وہ جاہل بھی رہے گا تو دوسروں میں ایک شان رکھے گا. میں نہ کروڑ پتی ہوں، میں بڑی بڑی پراپرٹی اور زمینداری کا مالک ہوں. جو کچھ زمینداری تھی، زمانہ ایسا آیا کہ آزادی ملی تو اس کے بعد سب سے پہلے اتر پردیش کی زمینداری ختم کی گئی، کیونکہ مسلمان زمیندار زیادہ تھے تو وہاں کی زمینداری وہ توڑ دی. سارے زمیندار روڈ پر آ گئے. تو تھوڑی موڑی سی ہمارے پاس بھی زمینداری تھی، وہ بھی چلی گئی. مگر اس چلے جانے سے کیا ہماری عزت گھٹ گئی؟ میرے ماں باپ نے اگر مجھے اچھی تعلیم و تربیت نہ دی، اس کا انتظام نہ کیا ہوتا تو آج
میں بھی ایک سڑک چھاپ آدمی رہا، میرے اوپر احسان ہے میرے والدین کا، انہوں نے اپنے ڈنڈے سے گوشمالی سے ہمیں سیدھی راہ پر لگایا۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو ہمیں مدرسے میں داخل کیا، اور تھوڑے بڑے ہوئے حافظ ملت کے حوالے کر دیا گیا۔ حافظ ملت نے اسی طرح سے کھرچ کر ہم لوگوں کا ہمیں تراش کر ہمیں آدمی بنایا، جس طرح سے ایک بڑی کرسی بناتا ہے، الماری بناتا ہے، لکڑی بالکل بیکار، مگر اس نے اسی سے میز بنا دیا، اسی سے کیا بنا دیا؟ بس وہی ایک جاہل ہوں میں کہ جس جاہل کو اگر علم کی دولت سے، عمل کے کردار سے اور لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنے کے زیور سے آراستہ کیا، اس بندے خدا نے مجھے میرے ساتھ بہت مرتبہ بے مروتی کی، مگر وہی مروت تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ سختی نہ کرتے تو ماں آج بیٹھا نہ ہوتا۔ سمجھ گئے آپ؟ آج یہ حال ہو گیا کہ مدرسے میں ایک مدرس نے کسی لڑکے کو سبق یاد کر کے نہیں آیا تھا، کان اینٹ کر سر پر ایک تھپڑ رسید کر دیا، وہ روتا ہوا گھر گیا۔ اس کے باپ ڈنڈا لے کر مدرسے میں آ گئے، میرے بیٹے کو فلاں مدرس نے کیوں مارا؟ میں نے کہا تم نے کیوں یہاں پر بھیجا؟ کس کام کے لیے میرے مدرسے میں لائے؟ لے جاؤ، تم بھی جاؤ، تمہارا ڈنڈا بھی جائے، تمہارا لوٹا بھی جائے۔ اگر تمہیں میرے مدرسے میں کچھ ضرورت محسوس ہوئی تو سنو، جس طرح بڑھئی لکڑی کو کھراتا ہے اور اس کو خوبصورت بناتا ہے، کبھی قلم بناتا ہے اور کبھی اسی سے خوبصورت چھڑی بناتا ہے، کبھی اسی سے میز، الماری اور گھر کی زیب و زینت کے بہت سے سامان بناتا ہے اور بہت سے کارآمد کام کر دیتا ہے، تو اسی طرح ہم بھی ہیں۔ ہم بچوں کی پٹائی کر کے، ان کو تھوڑی سزائیں دے کر، ہم ان کی صحت نہیں بگاڑنا چاہتے، بگڑی ہوئی صحت کو آپریشن کر رہے ہیں تاکہ وہ تندرست ہو جائے۔ بس چپ چاپ وہ چلے گئے۔ میں نے کہا اکیلے مت جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ نہیں حضرت، اب معاف کر دیجیے، یہ رہے گا۔ الحمدللہ اس طرح کئی آدمی ہم نے بنائے، اور اس طرح سے ملک کا کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ تم نے آبادی بڑھائی تو ہم نے کوشش کی کہ علماء زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ اگر اتنے اچھے علماء نہیں پیدا ہوئے جیسے میرے معاصرین تھے، ویسے نہ پیدا ہوئے، مگر پھر بھی بہت سے جیب کتروں سے تو اچھے ہیں، گالی دینے والوں سے تو اچھے ہیں، بہت سے بد نگاہوں سے بہتر ہے، بدخواہوں سے بہتر ہے، حاسدوں سے بہتر ہے، مگر ان میں ایک بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھو، بچے گہوارہ مادر میں پرورش پاتے ہیں، وہاں ان کے ماں باپ نے کیا سلیقہ پلا پلا کر گھٹی پر کی طرح انہیں کیسا بنایا،
وہ بھی تو عادت دیکھنی چاہیے. اسی لیے ہم بہت سے لڑکوں کو ریجیکٹ کر دیتے, مدرسے سے خارج کرتے. نہیں, تو پڑھنے کے لائق نہیں, جا, ضرورت نہیں. ہم اس کا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باپ نے, اس کی ماں نے ایسا بگاڑ دیا. ایک صاحب میرے پیچھے پڑے رہے, میرے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیں. میں نے کہا کہ بچے کا معیار بتائیے, اور تو ابھی تو قرآن شریف پڑھنا, وہ سپارہ پڑھ رہا ہے. میں نے کہا نہیں, اتنے تعلیم پر ہم نہیں, ذرا تو کچھ اور آگے بڑھاؤ. اس نے کہا ارے ہم لوگ تنگ آ گئے. وہ جھوٹ بولتا ہے, بہنوں کو گالیاں دیتا ہے, ماں پر تھپڑ اٹھا دیتا ہے, اور کبھی کبھی صندوق کا تالا توڑ کے پیسہ لے بھاگتا ہے. میں نے کہا اچھا, تو آپ ہم اپنی بلا ہمارے سر اتار رہے ہیں. سنو, ہم نے مدرسہ اس لیے نہیں کھولا ہے کہ ہم روزانہ تمہارے بیٹے کا مقدمہ سنیں اور فیصلہ کرتے رہیں. ہم نے اس لیے مدرسہ نہیں کھولا. مدرسہ ہم نے کام کرنے کے لیے کھولا. الحمدللہ یہ مدرسہ اس لیے نہیں کھولا گیا کہ یہاں پر بہت سے لوگوں کی روزی لگ جائے گی اور بہت سے غریب بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. یہ یتیم خانہ نہیں ہے, یہ تعلیم گاہ ہے. بچہ یتیم ہو کہ صاحب ابوین, وہ دونوں سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے ہم صلاحیت لینا چاہتے ہیں, اس لیے یہ کھولا. الحمدللہ یہ ساری تعلیم ہم کو اعلیٰ حضرت کے سر سے, انہی کے میکدے سے ملی. ورنہ اعلیٰ حضرت کا زمانہ یہ تھا کہ ایک طرف زمینداروں کی ایسی زیادتیاں, ظلم, خود اعلیٰ حضرت بہت بڑے زمیندار, کئی گاؤں ان کی زمینداری میں تھے, مگر الحمدللہ نسلن بعد نسل ان میں صوفیوں کا رواج چل رہا تھا, انہی کے راج چل رہا تھا. وہ لوگ اپنے اصحابیوں کی عزت کرتے تھے اور ان کو ان کی عزت خوب کرتے تھے, جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے تھے. جب نوری میاں علی رحمہ عید کے موقع پر کچھ تحفہ بھیجتے اپنے نائی کے ذریعے سے, سمجھ گئے, تحفہ بھیجتے بڑے سے طباق میں کچھ تحفہ بہت اچھے سرپوش سے چھپا کر نائی لے کر مہاراشٹر سے بریلی آتا, پہنچ جاتا. سیدنا اعلیٰ حضرت اٹھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتا اور اس نائی کا طباق اپنے سر پہ رکھ لیتے اور نائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مسند میں بٹھاتے اور پھر طباق اپنے سر سے لے کر گھر میں داخل ہوتے. فرماتے مارارا شریف سے نائی شریف یہ تحفہ شریف لے کر آئے. مارارا شریف ٹھیک, نائی شریف یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے نسل بعد نسل نفس کشی کا درد چل رہا ہے, جس میں انسانوں کا ادب کیا جاتا تھا اور نسبتوں کی رعایت رکھی جاتی. بھلے یہ نائی ہو مگر یہ نائی میرے پیر خانے کا نائی ہے, اس نسبت سے یہ شریف ہے.
سبحان اللہ. اب وہ نائی واپس پہنچا، جا کر کے حضرت نوری میاں علیہ رحمت سے عرض کرتا، حضور آپ کبھی آپ بھیجیے گا بریلی تو ہم نہیں جائیں گے، کسی اور کو پوچھ لیجیے، تلاش کر لیجیے. بڑی بے عزتی ہو جاتی ہے وہاں پر. کیا بے عزتی ہوئی؟ ارے حضور کیا کروں، میں لوگوں کو جوتی اتارنے کی جگہ بیٹھنے والا جن کے پاس آپ نے بھیجا، انہوں نے بڑے مولوی صاحب نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی مسند پہ بیٹھا دیا اور خود وہ کنارے پہ بیٹھے، وہ خود کنارے بیٹھے. تو اب آپ ذرا سوچو کہ جس نے اس طرح سے ادب کیا تو اللہ نے اس کا ادب سارے سنیوں کے دلوں میں بیٹھا دیا. اب آج آدمی کی حقانیت پہچانی جاتی ہے امام احمد رضا کی نسبت سے. ایمان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ میرا رب کرتا ہے، مگر رب جو کرتا ہے وہ اپنے بندوں کے ذریعے سے کرتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ مت سمجھ لو کہ اللہ تعالی اپنے افعال میں اور اپنے کاموں میں کسی وسیلے کا محتاج ہے، بلکہ وسیلوں کو عزت دیتا ہے. وسیلے کے محتاج ہے مگر اللہ دیتا ہے، تمہیں وسیلہ نہیں دیتا. اسی لیے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، جمعے کے دن جب اذان پکاری جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لب کو دوڑو. تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب اذان پکاری جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یہ نہیں کہا کہ جب اذان پکاری جائے تو مٹھائی کا حصہ لینے کے لیے مسجد آؤ. سمجھ میں آیا؟ اور پھر فرمایا اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل اور روزی اب اس کو حاصل کرو. کیا مطلب ہوا؟ عبادت کرنا ہوا، سب کچھ چھوڑ کے آؤ. ضرور بھائی کاروبار بھی بند کر دو اور سارے کام چھوڑ کر تم اللہ کے ذکر کی طرف. اور جب ڈیلا ہوا تو نماز پوری ہو جائے تو اب زمین میں ادھر ادھر دوڑو اور وسیلے سے تلاش کرو کہ کیسے کہاں سے روزی ملے گی، کون میرا خریدار ہے، کون میرا مجھے مال بیچے گا، کون میرا مال اٹھا کے لائے گا. یہ سب تلاش. اس کے بعد سمجھ میں آیا، جب عبادت کرانی ہوئی تو دربار میں بلایا، اور جب روزی دینی ہوئی تو بندوں میں پھیلایا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، تو دیتا ہے وہ وسیلے سے. تو بے وسیلہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں، اس لیے اللہ نے تمہارے لیے وسیلے مقرر. اللہ بے وسیلہ دینے پر قادر ہے مگر اس کی صلاحیت بندوں میں نہیں. ورنہ قرآن نبی پر نہ اترتا، قرآن ہر گھر میں اتر جاتا، مگر اترتا تو کوئی زندہ نہ رہتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جب پہاڑ وہی کی ایک آیت تو کیا ایک لفظ تھا وہ برداشت نہیں کر سکتا، پارا پارا ہو جائے، ریگستان بن جائے پہاڑ.
تو پھر انسان کہاں تک اس کا بوجھ برداشت کرے؟ چپٹی کا شورما کیا؟ مگر اللہ تعالی نے وہ قرآن اس ذات پر اتارا جس کی شان یہ ہے کہ جہاں پر پہاڑوں کی طاقت برداشت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اس ذات کی قوت برداشت شروع ہوتی ہے، اس پر اتارا۔ اب ان پر قرآن اترا، ان پر قرآن نازل ہوا تو ان کو زکام ہو گیا، انگلی ٹوٹ گئی۔ بے شک وہی کی کا ایک بوجھ ہے، میرے آقا پسینے میں شرابور ہو جاتے، میرے آقا سرور کائنات کی سانس پھول جاتی، زور زور آواز کے ساتھ آپ کی سانس چلنے لگتی، اس طرح سے یہ کیفیت ہوتی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی اليوم الشدید البرد ينزل علیہ الوحی وَيَتَحَتَّرُ الْعَرْقُ مِثْلَ الْجُمَّانِ عَنْ جَبِينِهِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ دیکھا کہ سخت ترین جاڑے میں آپ پر وہی اترتی تھی تو پسینے میں شرابور ہو جاتا، آپ کی پیشانی مبارک سے موتی کی طرح پسینہ ٹپکتا تھا۔ یہ کڑاکے کے جاڑے میں یہ حال ہے۔ مگر اس کے بعد کیا میرے آقا کو سانس کی بیماری ہو گئی؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوتی رہی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے جتنی طاقت تھی بعد میں اور زیادہ طاقت ہو گئی، یہ شان۔ تو اب ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، تو اگر بیمار ہو تو تندرست ہو جاؤ گے، کمزور ہو طاقتور ہو جاؤ گے، فقیر ہو تو غنی ہو جاؤ گے۔ سمجھ گئے آپ؟ الحمدللہ میں بھیک نہیں مانگتا، نہ کہیں مزدوری کرتا ہوں، نہ کہیں نوکری کرتا ہوں۔ میں 32 سال تک مبارک پور میں ایک اعلیٰ منصب پر قائم رہ کر درس تدریس اور تحدیث رسول پاک کی حدیثوں کے پڑھانے میں، فقہ کی کتابوں کی تعلیم میں مصروف تھا۔ مگر جب گورنمنٹ کی طرف سے ہماری تنخواہ آنی ہوئی تو میں نے ایک پیسہ اس کا اپنے اوپر خرچ کیا۔ سمجھ گئے؟ آ کر کے میرے بینک کے پاس بک میں جمع ہوتا جاتا، میں اس کو نکال کر فقیروں کو یا مدرسوں کو، ضرورت مندوں کو دیتا رہا۔ اب بھی 1-1.5 لاکھ کے قریب اس میں پڑا ہوا ہے، بینک میں مبارک پور جانا مشکل، اس لیے وہ آ نہیں پاتا اور نہ میں وہاں جا پاتا ہوں، جاتا بھی ہوں تو چند منٹ کے لیے جاتا ہوں، ورنہ الحمدللہ۔ تو کیا اس پیسہ نہ لینے سے مجھے کسی سے مانگنا پڑا؟ الحمدللہ میں قرض بھی لینا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رزاق ہے، وہی فتاح ہے، وہی واقع ہے، وہی نافع ہے۔ تو اس لیے میں اسی توکل پہ پڑا رہتا ہوں۔ اللہ تعالی خود خون برساتا رہتا ہے۔ تو میں
اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اللہ کے دین کی علم کے ذریعے میں خدمت کرتا ہوں تو اللہ مجھے محروم کر کے خدمت سے روکنا نہیں چاہتا کہ اگر اس کو دینا میں بند کر دوں تو پیٹ کے لیے دوڑے گا تو یہ کام رک جائے گا. اس لیے میں اللہ کے سپرد اللہ نے اپنی رحمت میرے سمجھ گئے. یہی حال مجھ سے بہت اچھا حال حضرت مفتی ولی محمد اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے خوب عزت بڑھائے. یہ دارالعلوم امام احمد رضا پہچان ہے حقانیت کی وہ سچی تصویر ہے اسلام. سمجھ میں آ گئی بات. اس لیے کہ اگر کوئی وہابی تم کو کچھ کہہ رہا ہو تو اس سے اتنا کہہ دو بھائی میں تو امام احمد رضا کا یا یہ کہہ دو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا تو وہ ساری اپنی تقریر بھول کے چلا بھاگ جائے گا. مجھ سے ایک صاحب آئے بولے کہ میرے دروازے پہ آیا آ کر کے ایک تبلیغی بولا کہ بھائی آج گشت کا دن ہے اللہ اور رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج ہمارے ساتھ آپ چلیں. میں نے کہا تو میں تو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا بریلوی ہوں بس سر پھٹ بھاگا کچھ سمجھانے اور کہنے کے لیے نہیں سر پھٹ بھاگا. میں نے کہا سنو جیسے شیطان کے لیے لاہور پڑھنا کافی ویسے ہی وہابی کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام لینا کافی. بھاگ جاتا سمجھ گئے. یہ نام ہی ہے دارالعلوم امام احمد رضا. جو یہاں پر آئے گا وہ وہابی کی ذرا بھی وہ بدبو نہیں پائے گا. ہاں وہ ہمیشہ ایسی تعلیم پائے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی دے اور یہاں تعلیم دینے والوں کو سنیت کی مضبوط مدلل تعلیم دینے کی ضرورت پر متوجہ رکھے اور یہاں سے یہ فیضان لوگوں کو تقسیم ہوتا رہے. جو بچہ یہاں سے فارغ ہو وہ سنیت کا علم بردار بن کے فارغ ہو. بس اتنا مجھے کہنا تھا. یہ کافی ہے اور اسی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس ادارے کی طرف متوجہ رہیں اور سبحان اللہ جب تک حضرت العلام مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب علیہ رحمت و رضوان اپنے وجود باسعود کے ساتھ تھے سارے راجستھان میں سنیت کا پرچم لہرا رہا. اب اس وقت پرچم میں اسلام کی اور سنیت کی تعلیم کی ذمہ داری سب اس کمزور مگر بڑے مضبوط کانٹوں پر آ گئی. سمجھ گئے. ان کو کمزور نہ سمجھنا. تمہاری نظر میں کمزور ہیں اور ان کی قوت میں جانتا ہوں. اللہ تعالی ان کو غیبی تائید سے خوب بڑھائے. اللہ تعالی فضل و کرم سے نوازے. اور کچھ کام کیا ارے مرید سب حضرت کر دیں گے. ہاں مفتی صاحب چلو کپڑا نہ پہنچے وہ جس کے ہاتھ میں کپڑا ہے بیچ سے سلامت دو اس کی خلل میں ڈالو. ہاتھ رکھتے جو ابھی تک بیعت نہیں ہوئے ہیں حضرت داخلے سلسلہ کر رہے ہیں وہ نزدیک آ جاؤ.
اور بڑا سنہری موقع ہے، پھیلا لو اور باندھ دو، دور دور تک پہنچا دو. ہاں دور سے لے لو، دور تک لے لو، اس رومال کو پیچھے کھینچ لو اور دور تک پہنچ جائے. ہاں یہ حضرت کے آدمی دے دو. بڑا سنہری موقع ہے. چلیے اجے جو آپ کو پڑھائے ہیں وہ آپ پڑھیے. فاتحہ پڑھو. اجے جو کلمات پڑھے ہیں وہ آپ لوگ پڑھ لینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھتے جائیے، خوب غور سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضور سیدنا محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. سچے اور آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا اللہ پر میں ایمان لایا اور اللہ اس کے فرشتوں پر اس کے فرشتوں اور پر، اس کی سب کتابوں پر اس کی سب اور کتابوں اس کے تمام رسولوں پر اس کے تمام اور رسولوں قیامت کے دن پر اور قیامت اور اس بات پر اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف اور سے، اس بات پر اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد کہ مرنے کے بعد حساب و جزا کے لیے حساب و جزا کے لیے اٹھنا ہے. اٹھنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. رحمان یا رحیم. دلے مارا دل مارا کن مستقیم کن مستقیم بحق بحق ایاک نعبد ایاک وإیاک نعبد وإیاک نستعین. نستعین. یا لطیف یا نور یا ہادی یا لطیف یا نور یا ہادی. یا حق یا مبین. یا حق یا مبین. یا اللہ میں نے توبہ کی یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے سب گناہوں سے. اپنے سب گناہوں سے. الہی میری توبہ قبول فرما. الہی میری توبہ قبول فرما. میں عہد کرتا ہوں میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے اہل سنت جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. سچے مذہب پر قائم رہوں گا. نماز نماز روزے روزے ہر فرض ہر فرض ہر واجب کو ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. ادا کرتا رہوں گا. گناہوں سے گناہوں سے بچتا رہوں گا. بچتا رہوں گا. خاص کر خاص کر جھوٹ جھوٹ بدی بدی غیبت غیبت چغلی چغلی بد مذہبوں کی دوستی بد مذہبوں کی اور دوستی ان کے میل جول سے اور ان کے میل جول سے بچتا رہوں گا. بچتا رہوں گا. یا اللہ یا اللہ مجھے مجھے اہل سنت و جماعت کے اہل سنت جماعت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر استقامت عطا فرما استقامت عطا فرما اور شریعت کا اور شریعت کا مجھے پابند بنا. مجھے پابند بنا. گناہوں سے بچا. گناہوں سے بچا. یا اللہ اللہ میں مرید ہوا میں مرید ہوا سلسلہ سلسلہ علیہ علیہ عالیہ عالیہ قادریہ قادریہ برکاتیہ برکاتیہ رضویہ رضویہ مصطفیہ مصطفیہ اور اور امجدیہ امجدیہ عزیزیہ میں عزیزیہ میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا حضور سیدنا حضور سیدنا غوث اعظم غوث اعظم شیخ شیخ عبد القادر جیلانی قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ
کہ دست پاک میں دیا. دست پاک میں دیا. الہی مجھے الہی مجھے حضور سیدنا غوث اعظم سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں قبول فرما، مریدوں میں قبول فرما، اور قیامت کے دن اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا. انہی کے گروہ میں اٹھا. آمین آمین. دعا کرو. اللہم یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستغیثین، اللہم احشرنی واحشر ہؤلاء فی زمرۃ سیدنا غوث اعظم آمین رضی اللہ تعالی آمین تحت لواء حبیبی آمین. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقمنی وقم ہؤلاء علی السنۃ والجماعہ آمین. فإذا توفيتنا عليها وارزقنا شفاعة حبيبك النبي الكريم يوم لا جد ولا مال ولا بنين، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. انت شمس انت بدر انت نور فوق نوري، انت اكسر بغالي، انت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام